عزیز بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو جمعہ کی نماز کے فضائل اور آداب بتلائے ہیں، تو آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث میں سے ایک حدیث جو جمعہ کے فضائل اور آداب پر مشتمل ہے اس کا درس دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھنے اور اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم۔ باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة۔ عزیز بھائیوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء، جو شخص اچھا وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ وضو کے سنن اور آداب کی رعایت رکھتا ہے، اور پھر وہ ثم اتی المسجد ثم اتی الجمعۃ، پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جاتا ہے۔ فاستمع وانصت، پھر وہ خطبے کو خاموشی سے سنتا ہے، خطبے کو خاموشی سے سنتا ہے۔ یہاں پر پہلے یہ بات سمجھ لیں، جس وقت وہ مسجد میں جاتا ہے اور وہ وہاں جا کر جو جمعہ کی سنتے ہیں، یا جو ہے تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو ہے یہ پڑھتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آدمی کیا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد ذکر اذکار بھی کر سکتا ہے۔ لیکن وَأَنصَتَ فَاسْتَمَعَ وَأَنصَتَ کا تعلق جو ہے یہ جمعہ کے خطبے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق جمعہ کے خطبے کے ساتھ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے وقت انسان خاموشی اختیار کرے، کیونکہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کا باب بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے وقت انسان خاموشی اختیار کرے۔ جمعہ کے خطبے سے پہلے انسان اگر اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو یہ اجازت ہے، تو آدمی یہ نیکی کے کام وہ کر سکتا ہے۔ لیکن انصتا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ جمعہ کے خطبے کے ساتھ ہے۔ جس وقت امام جمعہ کا خطبہ دینے لگے وہ انصتا، ٹھیک ہے نا، فاستمع وانصتا، یہ اسے خاموشی کے ساتھ سنے۔ جمعہ کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا یہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ وزیادۃ 3 ایام ومن مس الحصى فقد لغا، اور انعام یہ ملے گا جو آدمی جمعہ کو خطبے کو خاموشی سے سنتا ہے، اور اس کا انعام یہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے یہ جمعہ جو ماقبل والا جمعہ ہے یہ 7 دن لگا لو، وزیادۃ 3 ایام، 3 دن اور بھی مزید لگا لو، 10 دن کے اللہ تعالیٰ کی ذات گناہ معاف کر دیتی ہے۔ 10 دن کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف کر دیتی ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، جو شخص کنکریوں کے ساتھ کھیلا فقد لغا، اور اس نے جو یہ لغو کام کیا ہے اپنے ثواب کو ضائع کر دیا ہے۔ اس حدیث کے جو شارحین ہیں محدثین وہ فرماتے ہیں اس نے ثواب کو ضائع کر دیا، اس نے لغو کام کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس ثواب عظیم کو اس نے
ضائع کر دیا ہے۔ تو حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسل حسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں اس وقت کنکریاں بچھائی جاتی تھی، صفوں کی جگہ پر کنکریاں بچھائی جاتی تھیں، تو جو اس کے ساتھ کھیلا اس نے لغو کام کیا۔ لہٰذا آج ہمارے زمانے میں جو ہے وہ صفیں بچھائی جاتی ہیں، جو صفوں کے ساتھ کھیلا، جو کپڑوں کے ساتھ کھیلا، یا اسی طرح اپنے ہاتھ میں انگلیوں کو چٹکھاتا رہا، تو حضرات نے اس حدیث کی تشریح یہ بھی کی ہے کہ انگلیوں کو چٹکھانا یا اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا ہے یا صف کے ساتھ کھیلنا، یہ لغو کام ہے جو جمعہ کے ثواب عظیم کو یہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ جمعہ اور حدیث کا درس ہوگا۔